بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ نے فرمایا ہاں، اگر مجھے 1 مہینے تک بھی پانی نہ ملے گا تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 345۔ ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا، عمار کی بات کو چھوڑو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا۔ اعمش کہتے ہیں کہ میں نے شفیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 346۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے؟ شفیق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ 1 مہینے تک پانی نہ پائے اور نماز موقوف رکھے۔ ابو موسیٰ نے اس پر کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے۔ اعمش نے کہا میں نے شفیق سے کہا تو تم نے جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر 1 مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی تھی؟ اور یعلی بن عبید نے اعمش کے واسطے سے شفیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا، پس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی
اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 347۔ عمران بن حسین خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 348۔